ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، لائق احترام علماء کرام، اسلامی نسبت سے فاطمہ آپ، میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور آیت جو ہم سب کو تقریباً یاد ہوگی، سورۃ البقرہ سے ابتدائی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ عنوان جو جمعہ کا ہے آپ سب جانتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اہمیت اور ضرورت۔ اسی تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں اپنے لیے بھی کروں گا، آپ کے لیے بھی کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس پرفتن دور میں جہاں تک ہو سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں جتنی باتیں نازل کی گئی ہیں اللہ کی جانب سے، ان تمام باتوں کا مسلمان مکلف ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرے، عمل کرنے کی تلقین کرے، اور عالم غیب، عالم شہود سے خود کو لے جانے سے پہلے ایک عالم شہود ہے، ایک عالم غیب ہے۔ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کو نہیں دیکھتے، جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ عالم غیب ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوگا، ایمان ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ مرنے سے پہلے آدمی عالم شہود میں جاتا ہے، اسی لیے اس وقت توبہ کرنا بیکار ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پوری پراپرٹی بھی اگر کوئی دے دے اس وقت، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ عالم شہود میں جب آدمی چلا جائے، فرشتے دکھ جائیں، نظر آ جائیں، اس وقت آدمی چھٹپٹائے کہ مجھے تھوڑی مہلت مل جائے، میں نماز پڑھ لوں، صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، کچھ دے لوں۔ مہلت ملے گی؟ نہیں ملے۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت مہلت نہیں ملے، اور اس وقت اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی رقیہ کرنے والا، راقی اب نہیں بچا سکتا، وقت آ گیا۔ اس آیت کے اندر بنیادی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے معاملات ہمارے زندگی کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ دیکھ رہے ہیں معجزہ، رزقناہم ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ انفال میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ آیت نمبر 3-4۔
جو لوگ اللہ کو بن دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، چھوڑ پکڑ نہیں کرتے، چھوڑ پکڑ نہیں کرتے، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، سنتیں کم پڑھتے ہیں لیکن فرض برابر پڑھتے ہیں، فرض میں کمی نہیں کرتے، فجر میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے ہیں، عصر میں بھی آتے ہیں، مغرب میں بھی آتے ہیں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام ہو جاتی ہے تو صبح ان کی نہیں رہتی ہے، صبح ان کی ہے تو شام ان کی نہیں رہتی، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ایسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نماز کو آخری نماز۔ اللہ میں جمعہ میں ہوں، عصر میں رہوں گا کہ نہیں، جمعہ میں اخلاص پیدا ہو جائے گا آٹومیٹک، یہی تو ہے طریقہ۔ جمعہ میں آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، سجدے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ، حساب نہیں جوڑیں گے، دنیا یاد نہیں رہے گی، یقین ہو کہ کہیں یہ میرا آخری جمعہ تو نہیں ہے، کہیں یہ میری آخری نماز تو نہیں ہے۔ اور یہی تڑپ تو تھی صحابہ کرام کے اندر۔ جانتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ انفاق اور نماز کو جوڑا ہے دونوں جگہ۔ سورہ بقرہ کی جو تلاوت کی گئی اس میں بھی، انفال کی جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی۔ ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ گھر بنانے میں تو مولوی نہیں بتاتا، بزنس کرنے میں تو مولوی نہیں بتاتا، دوسرے لین دین میں تو مولوی صاحب نہیں بتاتے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مولوی صاحب بتائیں گے تب ہم خرچ کریں گے۔ وہاں تک اللہ انتظار نہ کرائے، جی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پہ جس کا ایمان ہے وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور جو مال رکھنے کے بعد بھی اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، جو صحت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، دونوں کو بیان کیا ہے اللہ نے ایک ہی ساتھ۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ نماز اور انفاق کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ تو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو تیرا مال اللہ کا ہے، تو اپنا مال اگر اللہ کا سمجھ رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، زندگی بھی اللہ کی، موت بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، سب اللہ کا۔ اللہ یہ عقیدہ ہمارا بنائے، یہ عقیدہ اللہ ہمارے دلوں میں راسخ کرے۔ اللہ اس کی توفیق ہے۔ موبائل رکھ دیجئے، جمعہ میں موبائل آپریٹ مت کیجیے، خطبہ سنیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں عالم شہود میں جانے سے پہلے، اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے مال دیا کہ نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی تلوار نکال کے آپ کے سامنے نہیں چلانا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال نچھاور کیا کہ نہیں کیا؟ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے دین کے لیے، جی۔ اور جب مسلمانوں نے اپنا مال روک لیا اللہ کے لیے، ذلیل ہو گئے، انہی پیسوں نے انہیں ذلیل کر دیا، نہیں مال نے انہیں ذلیل کر دیا۔ اور جب ہم مال خرچ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو شیطان پکڑتا ہے، مت دے، تیرے بیوی بچے ہیں، تیرا گھر بار ہے، تیری تجارت ہے، 500 رکھا ہے، 100 روپے دے دے گا تو 400 بچ جائیں گے، بیوقوف ہے، مت دے،
500 رکھو، 500 بچا کے رکھو، اسے 1000 بناؤ، اسے 2000 بناؤ۔ یہ وحی شیطان کی ہے، اور وحی الہی یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں جتنا دے گا اللہ تجھے اتنا ہی بڑھا کے دے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ فیصلہ ہے کہ ہم شیطان کی وحی پہ ایمان لائیں کہ اللہ کی وحی پہ ایمان لائیں۔ اللہ ہمیں اللہ کی آیات پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 سیریز ہم نے الحاد اور ارتداد پہ خطبہ دیا، اس میں ایک بات کو میں نے سمجھایا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ جی میں نے یہی بات سمجھائی تھی، مال کو نہ خرچ کرنا یہ مالی الحاد ہے۔ کیا ہے؟ کسی بھی مولوی سے فتویٰ پوچھ لیجئے گا جا کر کے، لا یخفون علینا، تم اپنی خفیہ الحاد کو دنیا سے پوشیدہ رکھ سکتے ہو، مجھ سے نہیں۔ اللہ نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تیرا دل ملحد ہو چکا ہے، تو مال خرچ نہیں کر رہا ہے، تیرا دل ملحد ہو چکا ہے، اور وہ میں جانتا ہوں۔ دنیا والوں کے سامنے تو متقی بن کے گھومتا رہے، لیکن میری نظر میں تیرے اعمال کیسے ہیں، نہ دنیا میں چھپیں گے نہ آخرت میں چھپیں گے۔ لا یخفون علینا، نہیں چھپا پاؤ گے۔ اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے، ارے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لو جا کر کے ٹرین میں، کتنے پیسے لگیں گے 1 گھنٹے کے لیے؟ آپریشن کر کے بوڑھا آدمی ہاسپٹل میں رو رہا ہے، ڈاکٹر آگے بل دیتا ہے، کہتا ہے کہ بل دیکھ کے رو رہے ہیں، کم کر دیں گے، کنسیشن کر دیں گے، 5 لاکھ کا بل ہے، کنسیشن ہو جائے گا، کیوں رو رہے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں؟ کہا کہ بہت پیسے ہیں میرے پاس، میں بل دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں، بل دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں۔ 70 سال میری عمر ہے، 70 سال تک جس نے میرے دل کو چلایا، دھڑکایا، صحیح رکھا، 1 روپے کا بل نہیں دیا مجھے، 1 روپے کا۔ تمہارے یہاں میں 3 دن سے ہوں، تم نے دل بنایا نہیں، دل کی ریپیئرنگ کی ہے، دل کی ریپیئرنگ کی ہے۔ دل ذرا کمزور ہو گیا تھا، اس میں تم نے مشین ڈال دیا ہے، اسٹینڈ ڈال دیا ہے، اور یہ بل دیکھ رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ دل بنانے کی قیمت رکھتا تو ہم کہاں سے دیتے؟ ہر دن دل دھڑکانے کی قیمت رکھتا تو ہم کہاں سے دیتے؟ اور اسی بات کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ افلا، یعنی وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے اندر جھانک لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ روپے پیسے دیکھتے ہو، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے جسم کی طرف دیکھو نا، کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے جو تم پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ پیسے دے کر کے ہم نہیں خرید سکتے، اللہ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں دی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، میں نے جو انہیں روزی دی ہے ان میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان کے اپنے پیسے نہیں، اپنی صحت نہیں، اپنی دولت نہیں، مما رزقناہم، جو دولت تمہارے پاس ہے وہ میں نے دیا ہے، جو پیسے میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ روزی میں نے عطا کی ہے۔ کیسے عطا کی ہے؟ تیری آنکھوں میں بینائی، ہاتھوں میں طاقت، پیر میں طاقت، سمجھ کی طاقت، عقل کی دولت، یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں، ان کو استعمال کر کے تو پیسے کما رہا ہے، گھر بنوا رہا ہے، گاڑی بنا رہا ہے، کمپیوٹر بنا رہا ہے، ایروپلین بنا رہا ہے۔ ایک نٹ ڈھیلا ہو جائے تو برفی کھا کے کہتا ہے کہ گوبر کھا کے کہتا ہے کہ برفی کھا رہا ہوں۔ ایک نٹ اگر ڈھیلا ہو جائے ساری پہلوانی ختم ہو جاتی ہے، ساری پہلوانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا
کیا تیرا پیسہ قیمتی ہے کہ عقل قیمتی ہے؟ آنکھیں قیمتی ہیں کہ پیسے قیمتی ہیں؟ کبھی رات کو سو کر کے تنہائی میں غور کر کہ صبح کو تیری بینائی چلی جائے تو کون سا پیسہ کمانے کے لائق بچے گا؟ کہاں جانے کے لائق بچے گا؟ اور یہی اللہ نے کہا کہ اللہ کے غیب پہ ایمان لاؤ. اللہ نے جہاں جہاں کہا وہاں وہاں جھکتے جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے لیے کتنا خرچ کیا، کیسے خرچ کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود بھی لگ گئے، اپنی بیٹی کو بھی لگا دیا، اپنے غلام کو بھی لگا دیا، اپنا ایک ایک پیسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا. جی ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کے ساتھی بنے اور بیٹی نے توشہ تیار کیا، ابو بکر صدیق نے سواری تیار کی. جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک پیسہ، ایک ایک لمحہ، دن اور رات اسلام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا. مدینہ چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ اللہ کے لیے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے اور وقت اچھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. ابو بکر ابھی نہیں آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا کر کے درہم و دینار میں آدھا کیا، ساز و سامان میں آدھا کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ما بقیت لأہلہا، کیا چھوڑیں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے جواب نہیں دیا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بقیت لأہلہا، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ باقی چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ابقیت نصف مثلہ، اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر کھڑے ہیں، ایک شخص آ رہے ہیں، گھٹا اٹھ نہیں رہا ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، بڑا موٹا ہے، کبھی کاندھے پہ رکھ رہے ہیں، کبھی سر پہ رکھ رہے ہیں، کبھی نیچے رکھ رہے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں. نزدیک چہرہ آتا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو میرا دوست آ رہا ہے، یہ تو ابو بکر ہے. یہاں پہ خواب پالے ہوئے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ آج ابو بکر سے آگے نکلنے کا موقع ہے. آج زبان رسالت اس بات کا اعلان کرے گی کہ آج عمر سبقت لے گئے، ابو بکر سے سبقت لے گئے. نزدیک آیا، ما بقیت لأہلہا یا ابو بکر، اے ابو بکر. آپ نے پسینہ پونچھتے ہوئے چہرہ صاف کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا کے سارے انسانوں کا احسان اس محمد نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کا احسان میں نہیں چکا سکتا. اسلام کے اوپر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسانات ابو بکر نے کیے ہیں وہ میرا رب ہی پورا کرے گا، میں پورا نہیں کر سکتا، میں نہیں پورا کر سکتا. یہ اعلان بارہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر ما ابقیت لأہلہا، گھر کے لیے کیا چھوڑے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جواب دیا تھا آج ہمارے پاس سب کچھ. اسی لیے مدینے کے سفر میں اس واقعے کو ہمیشہ حضرت عمر یاد کیا کرتے تھے. اماں عائشہ سوئی ہیں، چاندنی رات ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے شانوں پہ رکھا ہے. بارش ہو گئی، بدلی چھٹ گئی، آسمان صاف ہے. اماں عائشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، میرے آقا میرے سرتاج کتنے تارے آسمان میں دکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں عائشہ دیکھو کتنا خوبصورت آسمان دکھ رہا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی اور ارادے سے، جواب کچھ اور ملا. کہا کہ ہاں عائشہ تم جتنے ستارے دیکھ رہی ہو اتنی نیکیاں عمر کی ہو سکتی ہیں. کتنی؟ ستاروں کے برابر. منہ بن گیا، کہتی ہیں کہ میرے ابا سے بھی زیادہ نیکیاں عمر کی ہو گئی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ مسکراہٹ پھیل گئی. کہتے ہیں کہ عائشہ بات اپنے ابا کی کرتی ہو، بات ابو بکر کی کرتی ہو اور پیمانہ ستاروں کو بنا رہی ہو. یہ ستارے کچھ بھی نہیں ہیں تیرے بابا کی نیکیوں کے سامنے. اللہ اکبر. تیرے بابا کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان ستاروں سے بھی ان کا شمار نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر سے کہا کرتے تھے کہ وہ نیکیاں جو غار سور میں آپ نے کمائی ہیں وہ مجھے دے دیں. یہ خطاب کا بیٹا پوری زندگی کی نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. پوری زندگی کی نیکیاں میری لے لیجئے اور اپنی وہ 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دیجئے جن راتوں میں امام کائنات آپ کے شانوں پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور اللہ قرآن نازل کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا ما ابقیت لأہلہا یا ابو بکر. ابو بکر بہت بڑا گھٹا لے کے آئے ہیں. کیا چھوڑ کے آئے ہیں گھر والوں کے لیے؟ کیا چھوڑ کے آئے ہیں اہل و عیال کے لیے؟ جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ جانتے ہیں ہمارے پاس بھی پیسے ہیں، دولت ہے. اللہ ہمیں بھی دل کھول کر کے اللہ کے دین میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانتے ہیں کیا کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ. ترمذی کی روایت ہے. کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ان کے لیے مال نہیں چھوڑا ہے. آپ نے اعلان کیا تھا گھر میں جو بھی تھا سب لے آیا ہوں اور اللہ اور رسول کو گھر میں چھوڑ کے آ گیا. اللہ ہے تو پھر دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اللہ راضی ہو جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے. یہ بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں. بیر روما کا واقعہ ہے. 30,000 دینار میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے آزاد کیا. لمبا واقعہ ہے. مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. 30,000 دینار وہاں بھی دیا. غزوہ تبوک کا موقع، جیش العسرہ کا موقع ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے لائیے جو بھی ہے. یہ جو باتیں ہوئی اسی وقت کی باتیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 300 اونٹ، فربا اونٹ، بڑے قیمتی اونٹوں کو کجاوے کے ساتھ، نکیل کے ساتھ سجا دھجا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. 1000 سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے لا کر کے نبی کائنات کے دامن پاک میں ڈال دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو اوپر نیچے کر رہے تھے. ایسے اچھال رہے تھے. کہا کہ عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان تم سے رب بہت راضی ہو گیا ہے. یہ تم نے دیا ہے نا، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو رب ناراض نہیں ہوگا. جی آج کے بعد کچھ بھی کرو رب ناراض نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا. یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ انفاق کی فضیلت ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو
اللہ بری موت سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ بری موت سے بچاتا ہے، بری بلاؤں سے بچاتا ہے۔ اللہ نے اگر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چھپا کر کے خرچ کریں، دے کر کے دیکھیں، اللہ ان پریشانیوں سے آپ کو نجات دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے کا معنی۔ آدمی سست ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، جو بیان کیے جاتے ہیں، جو سنائے جاتے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان میں روشنی پیدا فرمائے۔ ہمارے ایمان میں روشنی وہاں پیدا ہوتی ہے جب آخری وقت آتا ہے۔ آخری وقت آتا ہے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں، تب ہمارے ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ عالم غیب سے عالم شہود میں جب جاتے ہیں، جب فرشتہ دکھ جاتا ہے، ہنسلی میں روح اٹک جاتی ہے، یہاں روح آ جاتی ہے، تب ہم کو یاد آتا ہے، ارے رے اب دینا چاہیے، اب خرچ کرنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اس وقت دینے کا کیا فائدہ ہے جس وقت لکھا ہی نہیں جائے گا، شمار ہی نہیں کیا جائے گا، کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تو مال ہم بچا رہے ہیں، پیسے بچا رہے ہیں، کم پڑتے ہیں تو سود پہ لا لیتے ہیں، بیاج پہ لا لیتے ہیں، ماں سے نکاح کرتے ہیں، ماں سے شادی کرتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گا، تیری ماں سے زنا کر کے آیا ہے، تیری ماں سے شادی کر کے آیا ہے، تیری ماں سے نکاح کر کے آیا ہے؟ کہے گا نا مولا، میں نے ماں سے زنا نہیں کیا ہے، ماں سے نکاح نہیں کیا ہے۔ کہا کہ حرام خور، تو نے سود نہیں کھایا، تو نے بیاج نہیں کھایا، میرے نبی نے نہیں بتایا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا، تو دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے لڑتا رہا، مجھے پکارتا رہا، مجھے لڑائی کے لیے پکارتا رہا، میری راہ میں خرچ نہیں کیا، حرام کمائی جمع کرتا رہا، سود کا کاروبار کرتا رہا، بیاج کا کاروبار کرتا رہا، لاٹھی لے کر کے کھلے میدان میں مجھے پکارتا تھا، میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہے گا نا مولا، میں نے کبھی لاٹھی نہیں اٹھائی، میں نے کبھی تجھے نہیں پکارا، میں نے تیری کبھی بھی تذلیل نہیں کی۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا تو نے سود نہیں کھایا، تو نے حرام نہیں کھایا، تو نے حرام پیسے کی تجارت نہیں کی، تو نے حرام پیسے کے معاملات نہیں کیے؟ یہی تو ہے جو میں نے اپنے کلام مجید میں نازل کیا تھا، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا تھا کہ جو سود کھاتا ہے ماں سے شادی کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کو کھلے میدان میں لاٹھی لے جا کے پکارتا ہے کہ میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ضلالت کی وجہ کیا ہے؟ آپ میرے سامنے مختصر لوگ ہیں، آپ پورے بھی سدھر جائیں تو پوری قوم سدھرے کی ضروری نہیں ہے، لیکن قطرے قطرے سے سمندر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن بھر کوئی مولوی تقریر کرے، اپنا سینہ خالی کرے، اپنی زبان کو تیز کرے، لیکن اگر ہم دل میں ان باتوں کو جگہ نہیں دیں گے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری وقت میں جب ہم عالم غیب سے عالم شہود میں چلے جاتے ہیں، اس وقت ایک آدمی التجا کرتا ہے۔ اللہ نے اس نقشے کو سورۃ المنافقون میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 10 میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ۔ نفساً کہا ہے، نفساً نکرہ ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها۔ موت کا فرشتہ جب دکھ جاتا ہے تو جانتے ہیں آدمی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، میں نماز پڑھ لوں، میں حج کر لوں، میں روزہ رکھ لوں۔ یہ فلسفہ سمجھیے گا، شاید اللہ مدد کرے آپ کی انشاءاللہ۔ مال خرچ کرنے میں ٹائم بڑا کم لگتا ہے، لیکن یہ عبادت بہت بڑی ہے۔ جی، معاملہ بڑا ہے، وقت کم لگتا ہے۔ اپنے قیمتی مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک ماں صاحب نے فون کیا تھا، میں جگہ کا نام بھی نہیں لوں گا، 4 ایکڑ زمین اللہ کی راہ میں دینا ہے، نوجوان ہیں، ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ، لاکھوں میں زمین کی قیمت ہے، تھوڑی سی زراعت کے لیے بچا لیا، کہا کہ اتنی بڑی زمین اللہ کی راہ میں کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں جنت سے چھوٹی ہے نا۔ کہا جنت میں جتنی جگہ ملے گی اس سے تو چھوٹی ہے نا مولانا، کیا 4 ایکڑ ہی جنت میں اللہ دے گا؟ ہاں، ارے سب سے اخیر میں جو جنتی نکلے گا، سب سے اخیر میں کوئلے راکھ جھاڑتا ہوا، اس کو دنیا میں 10 بادشاہوں کی ملکیت اللہ دے گا جنت میں۔ سب سے اخیر میں جو جنتی نکلے گا تو جنت الفردوس میں جو ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ جو سینٹر جنت ہے، اسپیشل گریڈ، جنہوں نے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو مال نہیں سمجھا ہوگا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم کے تحت جنہوں نے اس نیت سے دی ہوگی، اے اللہ یہ معمولی جگہ ہے، یہ معمولی قیمت ہے، اس کے بدلے میں تو ہمیں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے عمل کے بوتے پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے، اپنی رحمت سے نہ ڈال دے۔ کہا کہ آپ بھی؟ تو کہا ہاں میں بھی۔ کہا کہ اتنی بڑی جگہ اللہ کی راہ میں، کہا کہ مولانا جنت میں جو جگہ ملے گی اس سے تو بہت چھوٹی ہوگی، اللہ قبول کر لے۔ ہاں، اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے۔ آپ نے 500 دیے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ مولا اگر 5 لاکھ ہوتا تو دے دیتا، لیکن اتنا ہی دے رہا ہوں، قبول فرما لے۔ 5 لاکھ کی جو نیت ہوتی ہے اس 500 کو 5 لاکھ کے برابر اللہ قبول کرتا ہے۔ جی یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت کا انتظار نہ کریں اس وقت کا انتظار کہ آخری وقت میں جب فرشتے نظر آ جائیں، عالم شہود میں چلے گئے اور اس وقت یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ اب کچھ دے دیا جائے، نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو، انفاق کیا کرو، مال اس سے کم نہیں ہوتا ہے، مال اس سے والذی نفسی بیدہ ثلاث لحالفین علیہن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 باتوں پہ مجھ سے قسم لے لو مجھ سے 3 باتوں پہ۔ صحیحین کی شرط بھی یہ روایت ابو داؤد کی ہے، 3 باتوں پہ مجھ سے قسم لے لو، جس کی ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم لے لو مجھ سے، اس اللہ کی قسم لے لو مجھ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھ سے قسم لے لو، حلف لے لو، کوئی آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں، 3 باتوں کے اوپر طاقت رہتے ہوئے کسی کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا ہے، ما نقص من مال صدقۃ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بیان کیا۔ تم اخلاص کے ساتھ دے کر کے دیکھو، آج اللہ تعالیٰ اس سے 700 گنا بڑھا کر کے تمہارے حوالے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 10 گنا بڑھا کر کے، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تمہارے حوالے کرے گا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اپنائے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ 3 باتوں پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے حلف لے لو، قسم لے لو مجھ سے، میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان 3 باتوں کو تم اپنا لو،
دنیا کی کوئی قوم تمہیں زیر نہیں کر پائے گی. جی ہاں، یہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات بتا دیتا ہوں، وقت نہیں ہو رہا ہے. یہ کاغذ میں ابھی جیب میں ہی رکھا ہوں جو جمعہ کے لیے میں لایا تھا، یہ نکالا ہی نہیں میں. یہ لکھ کے لایا تھا، 35 منٹ میں یہ نہیں بیان کر سکتا ہوں، اسی لیے اس کو جیب میں ہی رکھ لیتا ہوں پھر. جی، آخری بات محمد الرسول اللہ. آج کے جمعے میں جو میں اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی آخری بات مت سمجھیے گا. پھر شام میں بات کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی باتیں ہوں گی شام میں. تشریف لائیے. نوجوانوں کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے، اسلاف کے تعلق سے آئیں گے نا انشاءاللہ جمعہ. جی، کھانا بھی ہے. جی تو آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کرنے والوں کے لیے اور بخیلی کرنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک بات بتائی ہے. دونوں کے لیے. اور یہ روایت صحیح ہے میرے دوست اور بزرگوں، صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ بندہ جب صبح کرتا ہے، ہم جب صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے ہر صبح کو. بہت دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ. اللہ اس ایک حدیث کو اگر ہم دل میں بٹھا لیں تو شاید ہمارے ہاتھ کھل جائیں گے انشاءاللہ. جی، اور اس کا معجزہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے اللہ چاہے تو. ایک فرشتہ اس آدمی کے دروازے پہ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے، یقول احدہما، اس میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ میں جس دروازے پہ آیا ہوں، ہر روز کی بات ہے یہ، کل یوم، یعنی ہر دن کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا. ہر صبح کو یہ فرشتہ اس دروازے پہ جاتا ہے. 2 میں سے ایک فرشتہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اے اللہ میں جس دروازے پہ ہوں یہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، منفقاً خلفا، تیری راہ میں بہت دینے والا ہے. اور یہ علم اسے کس نے دیا ہوگا؟ اللہ نے دیا ہوگا. اللہ جانتا ہے نا کہ ہم کہاں کہاں دیتے ہیں، کیسے کیسے دیتے ہیں. بخیلی مت کیجئے. اے اللہ اس کے اولاد کو نیک بنا دے، اس کے مال میں برکت عطا فرما. کیا کہتا ہے فرشتہ وہ؟ اس کی اولاد کو نیک بنا دے، اس کے جسم سے صالح اولاد پیدا کر، نیک بیٹی پیدا کر. یعنی ایسے ہی اس کی اولاد کو بھی نیک اور دینے والا بنا. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما. اب بتائیے فرشتے کی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ جس فرشتے کو اللہ نہیں بھیجا ہے، کس نے بھیجا؟ اللہ نہیں بھیجا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ سے دعا کر رہا ہے. کتنا بڑا فرشتہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے. یہاں بھی بیٹھے ہیں، ہم کو دکھ نہیں رہے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں اور یہ تقریر سن رہے ہیں. وہ الحمدللہ، سبحان اللہ. آپ کو دکھ نہیں رہے ہیں. اگر فرشتے اپنی اصلی شکل میں آ جائیں تو یہ مسجد نہیں، یہ آسمان کے کنارے کم پڑ جائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے کیسے ہیں؟ کہا کہ ایک کی کیفیت بتاتا ہوں جس کی اجازت مجھے ملی ہے. کتنے کی؟ ایک فرشتے کی. کہا کہ بتائیں اللہ کے نبی، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے کتنے ہیں؟ ابھی کتنے ہیں؟ ابھی اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے تھام رکھا ہے؟ اور قیامت میں یہ ڈبل ہو جائے گا. کتنا؟ جی. تو اس میں سے ایک فرشتے کی کیفیت محمد الرسول اللہ مسیرت 700 سنہ،
کہا محمد الرسول اللہ، وہ فرشتے بھی سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جن کو اللہ جب چاہے جس شکل میں بھیج دے اللہ جانتا ہے، لیکن ان کی اصلی شکل، کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 چلنے کے برابر ہے۔ کتنا؟ 700 سال کوئی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صحیح حدیث ہے۔ کان سے اور کندھے تک کا جو فاصلہ ہے فرشتے کا، وہ 700 سال تیز سواری سے سفر کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ایک کان کے لو اور کاندھے کے درمیان آدمی 700 سال سفر کرے، کندھے سے تو ان کے کان تک پہنچ سکتا ہے، تو وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے، نورانی مخلوق تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے اللہ سے دعا کر رہی ہے، تو اگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ تجھے آزماتے 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 تو دے دے گا۔ ظاہر میں تیرے جیب میں کم ہو گیا، گھر میں کم ہو گیا، لیکن وہ رازق بھی ہے اور رزاق بھی ہے۔ ایک صفت رازق بھی ہے اور ایک رزاق بھی ہے۔ وہ رازق بھی ہے اور رزاق بھی ہے، وہ روزی دینے والا بھی ہے اور بہت زبردست دینے والا بھی ہے۔ وہ کہاں سے دے دے گا معلوم نہیں ہوگا۔ آج فرشتہ کھڑا ہے، کل کسی انسان کو تیرے سامنے کھڑا کر دے گا، اس کو ذریعہ بنا دے گا اور تو پریشان ہو جائے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے تجھے ہی پتہ نہیں چل رہا۔ اور وہ برکت اس فرشتے کی دعا کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا بخیل کے دروازے پہ گیا، سود پہ کاروبار کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، داماد کو کھلا رہا ہے، بیٹی کو کھلا رہا ہے، رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے، پالیٹکس میں خرچ کر رہا ہے، جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہا ہے۔ مسجد کے لیے متولی صاحب کا فون آیا، مسجد میں کام چل رہا ہے حضرت، ذرا نہیں جی کہاں پیسے ہیں تم نہ معلوم تو۔ ایک تو فرشتہ بد دعا کر رہا، ایک یہ ظالم اپنے حق میں بد دعا کر رہا ہے۔ کہاں ہیں؟ نہیں، ارے مسجد کے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے، غریب کے لیے، یتیم کے لیے، قلاش کے لیے۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہم وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اسے برباد کر دے، اس کی روزی کم کر دے، اور اس کی اولاد کو اس کی روزی برباد کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اس وقت سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جان چلی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بتا دیا، عثمان غنی کا، عمر ابن خطاب کا، بہت سارے واقعات ہیں، کئی جمعہ درکار ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی علم غیب اور عالم غیب پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جنت کو حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سفر میں ہوں، دعا کر دے رہا ہوں، شاید اللہ اس گنہگار کی دعا قبول کر لے۔ آپ میں جو پریشان، اللہ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کر دے، جو پریشان ہے میرے بھائی، میرے دوست، میری مائیں، میری بہنیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جن کا علاج تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے انہیں نجات عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت دائمہ عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائے، ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دن میں برکت عطا فرمائے، رات میں برکت عطا فرمائے، صبح میں برکت عطا فرمائے، شام میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ کہنے والے کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب العالمین۔